اللہ یہ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ رحمت، برکت، مغفرت کا یہ مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں خاص اپنے عبادت گزار بندوں کے لیے دروازے کو کھول دیا ہے۔ سب سے بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کو سجاتا ہے۔ جو رمضان کے روزے دار ہوتے ہیں اور وہ انتقال کر جائیں تو وہ خاص جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، اور وہ جنت کا 8واں دروازہ ہے۔ اس سے خصوصی جنت میں سارے روزے دار اسی دروازے سے جائیں گے، اور رمضان مکمل ہو جانے کے بعد پھر آنے والے سال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال تک رمضان کو سجاتا رہتا ہے۔ جو جنت کا سب سے ادنا جگہ ہے، وہ دنیا کی سب سے حسین خوبصورت جگہ سے کروڑوں گنا بہتر ہے، جس کی روشنی اور خوشبو سینکڑوں میل دور تک پھیلتی رہتی ہے۔ اتنا وہ رونق افروز ہوتا ہے، اور جنت رمضان کے روزے دار کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کو سجاتا ہے اور فرشتوں کو کہتا ہے تم جنت 1 سال تک سجاؤ۔ جیسے رمضان مبارک کا پہلا عشرہ آتا ہے، چاند نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس دروازے کو کھول دو کہ میرے روزے دار بندوں کے لیے ہے۔ اور روزہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے کے لیے ہمیں بتایا ہے، تو ہم سبھی لوگ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پہ ہم لوگ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے سے سائنٹیفک کاز بھی بہت ہی زیادہ ہے۔ کینسر کا علاج دنیا کھوجتے کھوجتے تھک گئی، لیکن جو حضرات رمضان کے روزہ دار ہوتے ہیں ان کے اندر کینسر کا مادہ نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ دنیا دار سائنٹسٹ بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ کینسر سے بچنا ہے تو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے اپنے بندوں کے لیے کتنا بہترین راستہ چن کے رکھا ہے، اور اسے عبادت کا نام دے دیا ہے، اور کہا ہے کہ جب تم روزہ رکھو گے تو ہم تمہیں کئی گنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یعنی 1 وقت کی نماز پڑھو گے تو 70 وقت کا ثواب ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ یعنی 1 وقت کے جب نماز ادا کرتے ہیں، 1 فرض ادا کرتے ہیں تو اللہ 70 گنا اس کا ثواب بڑھا دیتا ہے، سنت کو فرض میں تبدیل کر دیتا ہے، نفل کو سنت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یعنی خدا کے راہ میں جو ہم خرچ بھی کریں تو اس کا 70 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اپنے اندر سے ساری برائیوں کو ہم ختم کر دیں، بیماریوں کو ہم ختم کر دیں۔ روزہ سے سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے، یعنی آپ کا مینٹلٹی اور آپ کا فزیکل دونوں کا دونوں سائنٹیفک کاز سے بھی بالکل ایک دم ایکوریٹ ہو جانا چاہیے۔ یہ دونوں آپ کا بالکل صحیح ہو جانا چاہیے۔ مینٹلٹی ان دا سینس کہ روزہ رکھنے کے بعد ہم غصہ نہیں کرتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد ہم کسی کی شکایت نہیں کرتے ہیں، روزہ رکھ لینے کے بعد ہم کسی کو پریشان کی کوئی سازش نہیں رچتے ہیں، روزہ رکھ لینے کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے چلنے سے ایک چیٹی بھی ہمارے قدم میں نہ آئے، اور کوئی پرندہ یا کوئی کیڑا بھی ہم سے ٹکرا کے نہ مرے۔ ہر لمحہ ہم اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی اذیت نہ ہونے پائے۔ یعنی 11 مہینہ جو ہمارے ذہن کے اندر شر پیدا ہوا، شیطانیت پیدا ہوئی، اس کو ہم 1 مہینے میں کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ بائی فزیکل ان دا سینس کہ ہمیں بھوک لگا ہے، ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں شدت کی خواہش ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم نہیں کھاتے ہیں۔ کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا پسند نہیں ہے۔ کیونکہ جو انسان صحت مند ہے، تندرست ہے، اور وہ رمضان میں کھاتا ہے اور پیتا ہے بلا شرعی اجرے کے، بلا کسی شرعی حکمت کے، اگر وہ کھاتا ہے اور پیتا ہے تو آپ یقین رکھیے کہ یہ فرمان رسول ہے کہ اس نے اپنے پیٹ میں کھانا نہیں ڈالا بلکہ آگ کا انگارہ ڈالا، اس نے پانی نہیں ڈالا بلکہ پانی کے وجہ سے تیزاب، اس نے آگ کا تیزاب پیا، اس میں اتنا سخت عذاب ہے۔ اسی لیے سب مسلمان جو ہوتے ہیں، وہ جس کو شریعت نے اجازت دے رکھی ہے، جو عاقل و بالغ ہے اور صحت سے تندرست ہے، سفر نہیں کر رہے ہیں، ان سب دشواریوں سے جو بچے ہوئے ہیں، ان کے لیے روزہ بالکل لازم ہے۔ اور جو اگر بیمار ہیں تو وہ صحت ہو جانے کے بعد وہ روزہ قصر پورا کریں گے اور قضا پورا کریں، وہ روزہ کو قضا پورا کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حضرات
سفر میں ہیں وہ بھی مطلب کہ روزہ کو آپ کو قضا پورا کریں گے. یہ ساری رعایتیں دی گئی ہیں. لیکن وہ لوگ بھی جب ایک روزے دار کے سامنے بیٹھتے ہیں تو کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں کہ اگلا بندہ روزے دار ہے, یہ روزہ رکھے ہوا, اس لیے ہمیں اس کا خیال کرنا ہے. تو اس لیے ہم لوگ مطلب کیا نام ہے کہ روزے دار کا خیال کرتے ہیں کہ روزے دار کے سامنے کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں. اور برادران اسلام, سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ مہینہ اتارا ہے ہر طریقے سے, ہر جگہ کے لیے, ہر مخلوق کے لیے فائدہ مند ہے. ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے, مسلمان کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے روزہ رکھا ہے, روزہ رکھ کے ریسرچ کیا ہے, ریسرچ کرنے کے بعد بتایا ہے کہ روزہ رکھنے سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے. یعنی جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرائع سے ہمیں جو اسلام ملا ہے, جو مذہب ملا ہے, جو دین ملا ہے, جو دنیا کا سب سے پہلا مذہب ہے اسلام, وہ دنیا کا سب سے پہلا مذہب ہے اسلام. اس اسلام نے جو ہمیں جو دیا ہے اس سے بہتر کوئی راستہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے. اور جو اس پہ عمل کرتا ہے یقینی وہ مطلب کہ دنیا کا ایک آئیڈیل بن جاتا ہے اور اچھائیوں میں آئیڈیل بنتا ہے. اور جب اس روزے دار کے ساتھ جب روزہ رکھنے والا جب انسان جب مرتا ہے تو یقین جانیے اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی بے شمار فرشتوں کو بھیج دیتا ہے اور فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اور ہوتا ہے. اور برادران اسلام میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روزہ میں ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے اڑوس پڑوس, خاندان, عزیز و اقارب, ماں باپ اور غریب, فقیر, مسکین, یتیم, بچے, بیوہ سب کا خیال کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس روزے میں ہمارے لیے خاص نعمتوں کے دروازے کو کھول دیا ہے, مومنوں کے لیے رزق میں اضافہ فرما دیا ہے. روزے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہمیں دن بھر بھوکا رہنا ہے, اذان جب سورج ڈھل جائے, اذان ہو جائے, اس کے بعد کھانے پینے کی ہمیں اجازت دی گئی ہے. اور سب سے بڑا رب کائنات کا فضل یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہم کھاتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے ہیں, جتنی زیادہ نعمتیں ہمارے دسترخوان پہ ہوتی ہیں وہ سب باعث ثواب ہو جاتی ہیں. اور اندینے جو ہم کھاتے ہیں برادران اسلام تو اس کا ہمیں ذرہ کا اللہ رب العزت کا حساب دینا ہے. تو افطار ایک روزہ کھلانا بھی بے پناہ ثواب کا کام ہے. اس لیے ہم کوشش کریں, زیادہ تر کوشش کریں کہ آج بھی ہمارے شہر میں, ہمارے محلے میں, ہمارے کیا نام ہے کہ علاقے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صحیح سے پھل نہیں کھا سکتے ہیں, 30 دن گھگنی پھلکی بھی نہیں کھا سکتے ہیں, 30 دن انہیں دودھ میسر نہیں ہو سکتا ہے, انہیں گوشت اور مقررہ چیزیں وغیرہ نہیں مل سکتی ہیں. آپ کے پڑوس میں بھی ایسے لوگ ہوں گے, ہر انسان کے اگل بغل ہوں گے, اور ایک محلے میں نہیں ہوں گے تو دوسرے محلے میں, دوسرے سوسائٹی میں ہوں گے, لیکن آس پاس 2 کلومیٹر کے ریڈینس میں ضرور ایسے لوگ ملیں گے. ان کو جا کر کے آپ خاموشی کے ساتھ اگر یہ سارا راشن آپ ان کے ہاں پہنچا دیتے ہیں, کبھی پھل پہنچا دیتے ہیں, کبھی گوشت پہنچا دیتے ہیں, کبھی دودھ کی بنی چیز پہنچا دیتے ہیں, جب وہ اس سے کھائیں گے, پیئیں گے اور روزہ رکھیں گے تو جتنا ثواب ان کو ملے گا اتنا ثواب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائے گا. اگر آپ کے دیے ہوئے پیسے سے بھی لوگ اگر دوسری جگہ بھی لوگ پہنچا دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بھی ثواب عطا فرمائے گا. اس سے روزے کا مقصد ہی, رمضان کا مقصد ہی ہے کہ اچھائیوں کو پھیلایا جائے اور اپنی گندگی کو ختم کیا جائے, حسن اخلاق کو بہتر کیا جائے, جتنا زیادہ ہو سکتا ہے انسانیت کو زندہ کیا جائے. یعنی امن, سکون اور محبت کا پیغام دیتا ہے یہ رمضان. اور تمام صوفیاؤں کے ہاں, خانقاہوں میں خصوصی افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کون مسلم ہے, کون ہندو ہے, کون سکھ ہے, کون عیسائی ہے, کسی کو بھی اس میں نہیں بلایا جاتا ہے, کسی کو بھی اس میں نہیں بھگایا جاتا ہے, بلکہ سب کے سب خود آتے ہیں الحمدللہ اور دسترخوان کی زینت بن جاتے ہیں, مخلوق خدا ہوتے ہیں اور سب مل جل کے افطار کرتے ہیں. اور یہ افطار کی برکت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ افطار کھانے والوں کے جسم سے افطار کے اہتمام سے اگر کھائیں تو بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہے, بہت ساری خوبیاں ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, آپس میں محبت پیدا ہو جاتا ہے. اور جس جگہ اس طرز عمل پہ چلتے ہیں وہ گاؤں, وہ محلہ, وہ خاندان, وہ شہر, وہ ملک بہت ہی ترقی کرتا ہے اور بہت ہی سکون سے رہتا ہے. انٹرنل آپس میں کافی پیس رہتا ہے, انڈرسٹینڈنگ رہتی ہے. اور جہاں بھی لوگ اگر اسلام پہ لوگ فالو نہیں کر رہے ہیں برادران اسلام, وہاں کا ایک الگ روش ہو چکا ہے جو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آج سب کو میڈیا بتا رہی ہے. اس لیے رمضان کی ہم حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. ہماری اور ہماری نسلیں سب کی سب سج جائیں گی, سنور جائیں گی. ہمارے مقدر کے ساتھ ساتھ ہمارا ملک, ہمارا وطن, ہمارا علاقہ, ہمارے لوگ بھی سب سج جائیں گے, سنور جائیں گے. اللہ ہم لوگوں کو رمضان کے موقع پہ بہتر طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.